تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں؟ میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں. اور ایک لمبی فہرست ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے، اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا اشار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ میٹنگ کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں، فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں. تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں؟ میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں. اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہاں، آپ نے پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے؟ آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے؟ چلیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپ کے بڑے جو ہے نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں. ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے. میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے. انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی صاحب،
میاں نواز شریف ذاتی عظمیٰ کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہے، یہ ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہی کا چلے گا، اس میں کوئی بات ہی نہیں۔ اچھا واجد صاحب، ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کابینہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ پتہ یہ باتیں ہیں، میں نے بھی یہ سنی ہے، بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں جو گفت و شنید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو رہی ہیں کہ یہ حصہ نہ بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے۔ اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے جو ہے۔ یہ ابھی آج میں نے کل رات گئے، جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے۔ یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے۔ جائز صاحب، آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں ہوئی؟ نہیں، میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو، میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے